معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے جو ساتھی لیٹ آئے ہیں، حافظ نواز صاحب پیچھے موجود ہیں، وہ ان کی امامت کروائیں گے، وہ عید کی 2 رکعتیں ان کی امامت میں ادا کریں۔ اسی طرح جو خواتین لیٹ ہیں ان کے لیے عورتوں میں باجی اقصیٰ موجود ہیں، وہ ان کی امامت کروائیں گی، وہ 2 رکعت ضرور ادا کر کے جائیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے شاعر میں اپنے اوپر خوشی کو طاری کرنا اور ہلکا پھلکا شریعت میں جس لہو و لعب کی اجازت ہو اس کے اندر مستغرق ہو جانا، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک عظیم خوشی کا دن ہے جو ہمیں اپنے باپ سیدنا ابراہیم کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے اپنی زندگی میں 4 بڑی قربانیوں کو پیش کیا۔ سب سے پہلی قربانی یا ابتی، ایک ہی مقام کے اوپر 4 جگہ اپنے باپ کو یا ابتی کہہ کے پکارا، اور یا ابتی کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اردو زبان اس عربی کے سامنے گونگی ہے۔ یا ابتی کا کیا ٹرانسلیشن کی جائے؟ اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے جان سے پیارے بابا جان، اے میرے قابل احترام بابا جان، اے مجھے پسندیدہ بابا جان۔ یا ابدی کا باپ کا، ابی کا ترجمہ اور یا ابتی کا ترجمہ اور ہے۔ انتہائی احترام کرنے والا بیٹا اپنے باپ کو بارہا سمجھا رہا ہے، اے میرے پیارے بابا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تھک گئے، باپ کو کہہ کہ تھک گئے، قوم کی طرف آئے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا ہے؟ یہ کن لوگوں کے سامنے، یہ کیا مورتیوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہوئے اعتکاف کی طرح؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ پلاننگ آ گئی، سارے کا سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ یہ بت خانے کے اندر، بت کدے کے اندر، الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، کھاتے نہیں ہو، بولتے نہیں ہو، اور کچھ بکتے نہیں ہو۔ ایک ایک ضرب لگا کے سب کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے کو چھوڑ ڈالا۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ ابراہیم پہ شک کیوں گیا؟ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک لڑکا ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا، کل ہی تو کہہ کے گیا ما هذه التماثيل، کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم نے توڑا ہوگا۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا، اور جملہ بھی کتنا عجیب ہے، ہمارے خداؤں کو تم نے توڑا ہے۔ ارے عقل کے اندر اگر خدا ہیں تو ٹوٹ نہیں سکتے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑے نے توڑا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور تو جانتا ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے پر تف ہے جو بولتے نہیں، ان کی عبادت کرتے ہو۔ باپ کو چھوڑ دیا، جان سے پیارے بابا کو، بستی کو چھوڑ دیا، نمرود کے دربار میں پہنچ گئے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، کون ہے ابراہیم تیرا رب؟ میں تیرا رب نہیں، میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ انا احیی و امیت، میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ عقل کے اوپر پردہ، ایک راہ چلتے کو پکڑ کے مار دیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ابراہیم بھی بحث کر سکتے تھے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا جو تو نے لے لیا، لیکن دلیل کو بدلا، انداز مناظرے کو بدلا، انداز مجادلہ کو بدلا۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے لے کے آ۔ فبہت الذی کفر، منہ کے اوپر مہر لگ گئی، کہنے لگے اس کو جلاؤ۔ ایندھن اکٹھا کیا گیا، ہر بندہ نظر مانتا ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ پہلی قربانی باپ کو چھوڑا، بستی کو چھوڑا، دوسری قربانی ایندھن سامنے تیار ہو رہا ہے، منجنیق تیار ہو رہی ہے، آگ میں پھینکا جانے والا ہے۔ منہ پہ الفاظ کیا، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک۔ اے رب میں کیا کہوں، تیرے سامنے یہ پلاننگ کر رہے ہیں، آگ کا الاؤ دہکا رہے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، مجھے پھینکنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور جب منجنیق میں ڈال دیا
और मंजनीक की रकाबों को कस दिया कि अब जोर से फेंकेंगे। आग के अलाव को इतना रोशन किया, इतना भड़काया कि करीब जाके फेंकने की हिम्मत ना हुई। दूर से एक मशीन मंजनीक बनाई कि वहां से फेंकेंगे, आग में गिर जाएगा। अजीब लम्हा है। जिब्रील अमीन भी दौड़ते हुए इब्राहिम के पास आ गए कि पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, कहीं इब्राहिम का आज आखिरी दिन तो नहीं। ऐ इब्राहिम, मंजनीक के अंदर बैठ चुके हैं, आग के अंदर फेंके जाने वाला है, अपने रब से कोई इल्तिजा है, कोई फरमाइश है, मुझे बताइए, मैं अभी अभी आपके रब को आपका पैगाम पहुंचाता हूं। हस्बी अल्लाह। ऐ जिब्रील, मेरी तुझसे कोई हाजत नहीं, मेरी तुझसे कोई इल्तिजा नहीं। हालांकि कह सकते थे हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफी है। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामा। दूसरी कुर्बानी इब्राहिम ने अपनी जान की दी, अपनी जान को निशावर कर दिया। बाप को छोड़ दिया, बस्ती को छोड़ दिया, अपनी जान को निशावर कर दिया। बूढ़े हो गए तो दिल में ख्याल आया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह अब तो बूढ़ा हो गया हूं, कोई औलाद भी अता कर दे। सारी जिंदगी तेरी तौहीद का डंका बजाया। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ने प्यारा बेटा अता कर दिया। अब बेटे को उठाया हुआ है बीवी से, वो एक बूढ़े बाप का जरा अंदाज सोचिए कि जिसको बुढ़ापे में औलाद मिली है, पहला दिन है, बच्चे को उठाया, पिदराना शफकत ने जोश मारा, बीवी के साथ मोहब्बत अरूज पे हुई। अल्लाह ने आजमाने का इरादा कर लिया। अच्छा, जान तो कुर्बान कर दी और बाप अपने को भी छोड़ दिया, लेकिन कई मर्तबा औलाद और बीवी अपनी जान से, अपने माँ बाप से बढ़ जाती है। कहीं इब्राहिम के दिल में इस बीवी और बच्चे की मोहब्बत रब की मोहब्बत के ऊपर गालिब तो नहीं आ गई? जाइए, इसको छोड़ आइए। रब्बाना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह ने हुक्म दिया, उसी वक्त बीवी बच्चे को उठाया, खाना काबा के पास ले गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह आपने हुक्म दिया। बीवी भी बार बार पूछ रही है, किसके हुक्म पे छोड़ के जा रहे हो, किसके हुक्म पे, बताओ तो सही। रब के हुक्म पे। अच्छा, रब के हुक्म पे। फिर रब दाया नहीं करेगा, और रब ने दाया किया, 7वां चक्कर नहीं काटा। बेटे के पांव के पास फरिश्ता खड़ा हुआ पर मार रहा है, जहां इस्माइल एड़ियां मार रहा है वहां से जमजम का चश्मा जारी हो रहा है, और फरिश्ता भी कह रहा है रब आपको जाया करने वाला नहीं है। अब अगला अंदाज देखिए। दूसरी कुर्बानी, बीवी बच्चे को तन्हा छोड़ दिया, गैरी ज़ी ज़रअन वादी में, ना आबादी है, ना दरख्त है, ना फल है, अल्लाह के सहारे छोड़ दिया। फलम्मा बलगा माअहु सअय। अब के इब्राहिम आए तो इस्माइल बड़े हो चुके हैं, और क्या कह रहे हैं, या अबती, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान। वही जो इब्राहिम अपने बाप को कहते हैं, ये इस्माइल भी वैसे अपने बाप को पुकार रहा है। पिदराना शफकत का क्या अंदाजा होगा कि वो बच्चा जिसको तन्हा छोड़ा था, अकेले छोड़ा था, आज अब्बा अब्बा कह के आगे पीछे दौड़ रहा है, बाबा बाबा कह के आगे पीछे दौड़ रहा है। बच्चे की मोहब्बत दिल में जागी। अल्लाह ने फिर आजमाने का इरादा कर लिया कि कई मर्तबा बच्चे की मोहब्बत हर चीज के ऊपर गालिब आ जाती है, और ख्वाब दिखा दिया। फलम्मा बलगा माअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देख लिया है। अभी बाबा बाबा कह रहा है, गले से लग रहा है, अभी ख्वाब देख लिया मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तेरी गर्दन के ऊपर छुरी को चला रहा हूं, तेरी इस बारे में क्या राय है? सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए उस बेटे के ऊपर भी। या अबतिफ़अल, या अबतिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे बाबा, अगर ये ख्वाब, बेटे को पता था बेटा भी नबी और रसूल बनने वाला है, कि मेरे बाप नबी हैं, रसूल हैं, ख्वाब आ गया तो ख्वाब भी वही है। या अबतिफ़अल, ऐ मेरे बाबा कर दीजिए, जिस चीज का आपको हुक्म मिले कर दीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हाँ, लेकिन एक गुजारिश है। सुभान अल्लाह। वो अजीब मुकालमा है, वो अजीब अहादीस है, वो अजीब रवायात हैं, बाद में ज़ौक़ मौजूद है, लेकिन कैसी कैसी बातें हैं बाप और बेटे की। मेरे बाबा, आपने तो पुख्ता इरादा कर लिया मुझे ज़बा करने का, तो मेरे हाथ पांव बांध दीजिएगा, अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो
کہ رب کا حکم ہے میری گردن پہ چھری کو چلانا ہے، آپ کا ہاتھ کب کپا جائے، میں تڑپوں گا، میں ہلوں گا، میں ہاتھ پیر ماروں گا، آپ کی پدرانہ شفقت جوش میں آ جائے گی، میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیجئے گا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا۔ ابراہیم نے اس رائے کو قبول کیا، لیکن پھر بھی باپ تھے نا، پھر بھی باپ تھے، سیدھا نہ لٹا سکے کہ سیدھی شارک کے اوپر چھری کو چلاؤں گا، خون کا فوارہ اٹھے گا تو ابراہیم کے ہاتھ کب کپا جائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین، تم اپنے گھر بیٹھے ماں باپ کی وجہ سے مسلمان پیدا ہوئے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ، باپ اور بیٹا مسلمان ہو رہے ہیں۔ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایک نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، دوسری نے الٹی سائیڈ کی گردن رکھی ہوئی ہے، ماتھے کے پہلو کے اوپر ابراہیم نے لٹایا ہوا ہے، چھری کو چلا دیا، چھری کو چلا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے کیا کام کیا، تو نے اپنے ہاتھ کو من و ان پورا کر کے دکھا دیا، نہ تیرے ہاتھ کانپے نہ تیرا بیٹا کانپا۔ عجیب، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا، بیچارہ آج تک چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، باپ چھری پکڑ کے مسلمان ہو رہا ہے، بیٹا گردن کٹا کے مسلمان ہو رہا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے ہاتھ کو سچا کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، ابراہیم تو نے ایسی قربانی دی ہے جو کل قیامت تک نہ کوئی دے سکا نہ کوئی دے سکے گا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے تیری قربانی کو اس طرح زندہ کیا کہ ایک امت آئے گی، امت محمدیہ، جو تیری اس قربانی کی یاد کو تازہ کرے گی۔ کب تک؟ قیامت کی دیواروں تک۔ قیامت بھی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک مسلمان بھی جانور کی گردن کے اوپر چھری پھیرنے والا موجود ہوگا، اللہ اس وقت تک قیامت کو بھی قائم نہیں کرے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آپ کو اللہ نے کہا ہم نے یہ قربانی باقی امتوں کے لیے چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو، اپنے ہر امتحان میں پورا ہو گیا، ہر کام میں پورا ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس قربانی سے سبق کیا ملا؟ پہلی بات، قربانی اس کی قبول ہوگی جو متقی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ پورا قرآن اٹھا لیجئے، قربانی اس کی قبول ہے جو متقی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا۔ آج جانور کے گردن کے اوپر چھری کو چلاتے وقت پہلی نیت یہ ہونی چاہیے، اللہ اگر موقع آیا تن من دھن، بیوی بچے جائیداد شہر ماں باپ قربان کرنا پڑے، ہجرت کرنی پڑی، چھوڑنا پڑے، اللہ چھوڑ دیں گے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اور دوسرا فلسفہ کیا ہے؟ جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور میں جی عیب نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کمائی ساری کی ساری عیب دار ہو، کمائی حرام کی ہو، کمائی کے اندر امیدش ہو، کمائی ساری کی ساری عیب دار، لوگوں کو چکر دے کر خانہ کعبہ کے چکر کاٹنے سے پاپ نہیں معاف ہوتے، پہلے لوگوں کے حق لٹانے پڑتے ہیں، لوگوں کے حق واپس کرنے پڑتے ہیں۔ کمائی عیب دار، کما حرام کر ہے، اور قربانیاں لوگوں کے سامنے ریاکاری کے ساتھ کر ہے، تیری قربانی قبول ہے؟ نہیں، قربانی صرف متقیوں کی اور نیت کے ساتھ قبول ہے۔ اللہ حلال جمع پونجی سے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر تیری بارگاہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ اور مقصد اور غرض و غایت ہے۔ اگر چھری چلانی ہے صرف جانور کے اوپر تو مت کیجئے، چھری چلائیے جھوٹ کے اوپر، غیبت کے اوپر، اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر، اپنی بدعمالیوں کے اوپر۔ اگر ان کے اوپر چھری نہیں چلانی، تقوی کا حصول نہیں ملنا، صرف قربانی کا جانور ایک رسم اور رواج کے طور کے اوپر ذبح کر دینا ہے، تو ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی کیجئے
غریبوں کو بھی کھلائیے، فقیروں کو بھی کھلائیے۔ اللہ رب العزت نے اس قربانی کے اندر امیروں، غریبوں، فقیروں، مانگنے والوں کا حصہ رکھا ہے، اور ان چاروں حصوں کو ادا کرنا چاہیے دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ۔ آج قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ اگر اس کمائی میں حرام کی ہے میں سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایک پیسہ حرام کا نہیں کھاؤں گا، اللہ جس کا حق لٹانا ہے اس کو واپس کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔